الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهدي الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. رے رحمت دا می برسا مولا کھیتیا ساں غریباں دی ہری کر دے تے جڑی ور سک گئی آس امید والی می رحمت پا کے ہری کر دے. مولا 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 اسمنیا اسم مجرم ہاں قرم دے یار نہ سمجھ کے بری کر دے تے دن واسطہ کر بلے کاری دا تے ساڈے سارے دی کھوٹی قسمت کری کر دے. مولا نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت رکھنے والے عقیدت رکھنے والے سبھی مل کر پڑھ لیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرمایا، مومنوں کی نشانیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا جو مومن ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں اور جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے. مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اگر ان میں یہ نشانیاں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے. فرمایا کون کون سی نشانیاں، کون کون سی صفات، کون کون سی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. فرمایا التائبون العابدون، فرمایا توبہ کرنے والے یہ مومن بندے ہیں جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور اللہ کی بات بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتے ہیں. فرمایا یہ بندے مومن کی نشانی ہے، جب بھی اگر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے
تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنا دامن بچھا کر کہتا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اللہ میرے سے گناہ سرزد ہو گیا، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو ستار ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اللہ معاف فرما دینا۔ اب آپ اسی وقار یہ کہنا اس بندے کا کام ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دینا اس رب لم یزل کا کام ہے۔ رب لم یزل اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، پریشان ہو کر، غم زدہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر دے۔ فرمایا مومن مرد کی، مومن عورت کی پہلی جو صفات ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد توبہ کرنے والے کے ساتھ فرمایا عبادت گزار بھی ہوتا ہے، حامدون اللہ کی حمد کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور الصائمون اور فرمایا روزہ رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا الصائمون روزہ رکھنے والا بھی ہوتا ہے، الراکعون اور رکوع کرنے والا بھی ہوتا ہے، الساجدون سجدہ بھی کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا آمرون بالمعروف، فرمایا وہ بندہ نیکی کی دعوت دینے والا بھی ہوتا ہے، نیکی کرنے والا بھی ہوتا ہے، والناہون عن المنکر فرمایا گناہ سے روکنے والا ہوتا ہے، فرمایا والحافظون لحدود اللہ اور جو اللہ نے حدود قائم کی ہے ان کی حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا وبشر المؤمنین جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں فرمایا وہ مومن ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ مومنوں کی صفت میں پہلی صفت کا ذکر پچھلے جمعے کیا، التائبون توبہ کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو نے آ کر ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، دامن کو پھیلا دیا ہے، آنسوں کو بہا دیا ہے، اے بندے میں تیرے گناہ کو معاف کرتا ہوں، تو میری بندگی کر، تو میرا شکر کر، تو میرا شکر کر، میں تیرے اوپر اپنے انعام کی بارشیں برسا دوں گا۔ اور محبوب علی نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ عز وجل بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس پر حالت نزاعت طاری نہ ہو جائے۔ اے بندے تیرے پاس، اے بندی تیرے پاس اس وقت تک ٹائم ہے جب تک کہ تیرے اوپر موت کی سختیاں جو ہے وہ جاری نہ ہو جائیں۔ کس کو کیا خبر کہ موت کے لمحات کب شروع ہو جائیں، موت کا وقت کب شروع ہو جائے، یہ درخت کا پتا کب ٹوٹ کر زمین پر گر جائے، یہ گھڑی چلتی چلتی کب رک جائے، اسی طرح انسان کے جسم سے روح کیا خبر کب نکل جائے، دن کو نکل جائے یا رات کی گھڑی سوتے سوتے نکل جائے، چلتے نکل جائے یا بیٹھے نکل جائے، کھاتے نکل جائے یا سوتے نکل جائے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ ہاں اب وقت ہے اس مالک کے کریم کی بارگاہ میں توبہ کر لینے کا۔ اگر آج توبہ کر لیتے ہیں تو خدا لم یزل دنیا میں بھی معاف فرما دے گا اور قبر حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور محبوب علیہ السلام کے دیوانوں لجبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ فرمایا یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری رہتا ہے حتیٰ کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو آج وقت ہے اللہ کے پاک بارگاہ میں توبہ کر لینے کا۔ اللہ کے پاک بارگاہ میں جنہوں نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام و اکرام عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے معاف فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں درجات کی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جو بڑا گناہگار تھا،
جس نے ایک نہیں بلکہ 99 جو ہے وہ گناہ کیے، 99 قتل کیے، فرمایا اس کے دل میں خیال آیا اللہ کی پاک بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ جب وہ خیال آتا ہے تو فوراً توبہ کے گھر سے وہاں نکلتا ہے۔ فرمایا ایک راہب کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ اے راہب بتا، میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ کیا میری بخشش ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرنا کیا اس سے جو ہے وہ کوئی فائدہ ملتا ہے؟ اب اس راہب نے جب غلط جواب دیا، کہا ایسے نہیں ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تیری بخشش جاری نہیں کرے گا، جا یہاں سے دوڑ جا، کہیں تیرے اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل کے اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا۔ فرمایا 100 قتل کر دیے، پر دل میں خیال ہے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش ہونا ہے، توبہ کر لوں، ورنہ اللہ کی پاک بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، کیا جو ہے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں کہوں گا۔ وہ بندہ ایک اور اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ اے اللہ والے بتائیے کیا میری بھی بخشش ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہا بتا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ کہا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا 100 قتل کر لیے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اپنی بخشش کا پروانہ جاری کروانا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ جاؤ وہاں ولیوں کا گھر ہے، ولیوں کا ڈیرا ہے، ولیوں کی بستی ہے، ولیوں کا بسیرا ہے، وہاں چلا جا اور وہاں جا کر انہیں بھی کہہ وہ تیرے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں گے، تو وہاں جا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ ان ولیوں کی دعا کے صدقے تیری بخشش فرما دے گا۔ فرمایا توبہ کا گھر، توبہ کی گھر سے وہ چلتا ہے، بخشش کے لیے وہ چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اس طرف جانے لگتا ہے۔ فرمایا ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے، ابھی راستے میں ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور روح کو قبض جب کر لیا، اب جنت میں جن کی ڈیوٹی لگی ہے وہ فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے دروازوں پر جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی فرمایا وہ بھی آ گئے۔ اب جنت والے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح جنت میں لے جائیں گے، جنت والے لے جائیں گے۔ فرمایا جہنم پر جن کی ڈیوٹی لگی وہ فرشتے کہتے ہیں اس نے گناہ کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، لہذا انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں انہیں اسے ہم لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل جا اور ان کا فیصلہ کر۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، جب معاملہ دیکھتے ہیں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا کروں؟ اللہ حکم عطا فرماتا ہے اے جبریل ایسے کر، جگہ کو ماپ لے، اگر جہاں پر یہ کھڑا ہے اس کا گھر قریب ہے تو اسے جہنم والے فرشتے لے جائیں گے، اگر اس کا جہاں پر یہ کھڑا ہے اللہ کے ولیوں کی سائڈ قریب ہے، بستی وہ قریب ہے جہاں میرے نیک بندوں کا ڈیرا ہے، جہاں میرے نیک بندوں کا بسیرا ہے، یہ توبہ کے گھر سے جا رہا تھا، اگر وہ قریب ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اس کے لیے جو ہے وہ جنت کو کشادہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا وہ فرشتے وہاں موجود ہیں، جبریل اللہ کے حکم سے جگہ کو ماپنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ زمین کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے زمین میرے صالح والے بندوں کی طرف سے سمٹ جا، میرے صالح والے بندے جو ہیں، میرے نیک بندے جو ہیں ان کی طرف سے سمٹ جا۔ فرمایا زمین سمٹ جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے، جب وہ ناپا جاتا ہے تو اللہ والوں کی بستی کی طرف وہ زیادہ قریب ہے، گھر سے دور ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ یہ توبہ کی غرض سے آ رہا تھا، توبہ کی غرض سے جا رہا تھا، توبہ کی غرض میں موجود تھا، فرمایا اس کو بخش دیا گیا ہے، لہذا جنت والے اس کی روح کو جنت میں لے جائیں۔ فرمایا یہ ہے توبہ۔ اگر مرد ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، بالغ ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح عورت ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتی ہے، اپنے گناہوں سے نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں رو رو کر التجا کرتی ہے اللہ معاف فرما دے، تو فرمایا کریم خدا اسے بھی معاف فرما دے۔ آؤ تو صحیح نا اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ تو کرو نا۔ توبہ مومن کی پہلی صفت ہے
مومن سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور جب وہ بندہ اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب آپ حاکم وقت تھے تو آپ گشت پر جا رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، وہ بوتل شراب کی بوتل ہے۔ تو جب اس شخص نے امیر المؤمنین کو دیکھا، حاکم وقت کو دیکھا، بادشاہ کو دیکھا، عمر بن خطاب کو دیکھا اور فوراً لرز گیا کہ اگر عمر بن خطاب نے پوچھ لیا کہ بتا اس بوتل میں کیا ہے تو اسے خبر ہوگی کہ اس بوتل میں شراب ہے، ابھی میرے اوپر ہاتھ جاری کر دیں گے، ابھی مجھے جو ہے وہ کوڑے لگیں گے، ابھی مجھے سزا ملے گی۔ وہ فوراً عمر بن خطاب کے جاہ جلال کو دیکھ کر وہیں پر کھڑا ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کر لیتا ہے، مولا معاف فرما دے، یہ شراب ہے، اللہ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج عمر کے چاہو جلال سے تو مجھے بچا لے، اللہ آج کے بعد کبھی میں شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا، کبھی میں شراب نہیں پیوں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کا یہ کہنا تھا، دل میں ارادہ کرنا تھا، رب العالمین نے اس کی شراب کی بوتل کو کریم خدا نے دودھ میں بدل دیا، اور ایک روایت میں مل جاتا ہے کہ سرکے میں بدل دیا۔ جب عمر بن خطاب قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہتا ہے الحمدللہ۔ فرمایا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہا ہوں، کہ گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہوں، اس پر ڈر رہا ہوں۔ کہا یہ چھپا کیا رہے ہو، شراب ہے؟ کہا نہیں حضور شراب نہیں ہے۔ فرمایا پھر عمر بن خطاب نے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ جب اس نے ڈرتے ڈرتے، اب اسے خبر نہیں ہے کہ میں نے جو دل ہی دل میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ نے میری معافی کو قبول بھی فرما لیا ہے اور مجھے عمر کے جاہ و جلال سے بھی بچا لیا ہے، خبر نہیں ہے اسے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا اگر تو ٹھیک ہے، سچا ہے، بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لرزتے ہوئے کہا حضور یہ بوتل ہے۔ فرمایا کھول کیا ہے؟ جب وہ دیکھا، کھولا تو اس میں جو ہے وہ دودھ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ وہ دودھ ہے، اس شخص نے دیکھا وہ دودھ ہے۔ عمر بن خطاب چلے جاتے ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ آج تو نے مجھے عمر کے جاہ و جلال سے بچا لیا ہے، اللہ میں نے جو توبہ کی ہے، اللہ میں اس پر قائم ہوں، پکا ہوں، سچا ہوں، اللہ کبھی میں شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اگر توبہ کی، ایسی توبہ کی، سچی توبہ کی، ایسے جملے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیا اور اسے جو ہے وہ عمر کے جلال سے، عمر کے غضب سے، غصے سے بھی بچا لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عزت و تکریم کو بھی بچا لیا ہے۔ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ میں بدل دیا۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی صفت ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرنا، اور جس نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی نوازا ہے، قبر و حشر میں تو نوازے ہی نوازے گا۔ لجپال نبی کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک جہینہ قبیلے کی عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے جرم سرزد ہو گیا ہے۔ کیسی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ اب جرم ہو گیا، اسے پتا ہے میرے سے جرم ہو گیا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ جا کر بتاؤں کہ میرے اوپر ہاتھ جاری ہوگی، مجھے کوڑے لگیں گے، سنسار کیا جائے گا۔ آپ عرض کرتی ہے، خود آتی ہے، آپ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ سرزد ہو گیا، یا رسول اللہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، جو حد کا تقاضا ہے یا رسول اللہ کو مجھ پر حد قائم کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا، یعنی اس کے بڑے کو بلایا۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کا خیال رکھو، اس کو کھانے کو دو، اسے پینے کو دو، اسے پہننے کو دو، اس کا خیال رکھو۔ جرم کیا سرزد ہوا ہے؟ اس سے زنا ہوا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خیال رکھو، خود آئیے چل کے۔ خیال رکھا گیا، 9 ماہ مکمل ہوئے، وقت ہو گیا، بچے کی پیدائش ہوگی، بچہ پیدا ہو گیا،
پھر وہ عورت لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں آ جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے سے گناہ سخت ہوا، میں حاملہ ہوئی، آپ نے میرے ولی کو حکم دیا وہ میرا خیال رکھے، اس نے رکھا، اب میں بچہ جن کے آئی ہوں، بچہ پیدا ہو گیا ہے، یا رسول اللہ اب میں پھر آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں، یا رسول اللہ جو گناہ کی حد ہے یا رسول اللہ وہ میرے اوپر لگائیے، مجھے سزا دیجیے تاکہ جو ہے وہ میں اس گناہ سے سرخرو ہو جاؤں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ توبہ کیسے ممکن تھی اس وقت؟ حد جاری ہو گئی، جو اسلام نے شرعی سزا بتائی ہے اس کے مطابق، یا رسول اللہ گناہ زیادہ ہوا، میرے اوپر حد قائم کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا اسے کپڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجیے۔ جب اسے باندھ دیا گیا، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا، اور پھر جب اسے رجم کر دیا گیا، یعنی کہ سزا اس کے اوپر نافذ ہو گئی اور اس سزا میں اس کی جان ختم ہو گئی، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ پڑھا۔ لجپال نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے پھر بھی آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے، ایسی خالص توبہ کی ہے، ایسی خالص توبہ کی ہے، اگر شہر کے 70 آدمیوں میں اس عورت کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اس کی توبہ ان کے لیے بھی کافی ہوگی۔ اس قدر اس کی توبہ خالص ہے، اس قدر اس کی توبہ خالص ہے کہ اس نے توبہ کرنے کے لیے اس نے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا اس قدر توبہ کرنے والے مرد تھے، اس قدر توبہ کرنے والی عورتیں تھیں، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا یقین مضبوط تھا، ان کا ارادہ پختہ تھا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جو کریم خدا نے فرمایا ہے وہ حق ہے، جو لجپال نبی نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ زمین و آسمان میں عدل و بدل ہو سکتا ہے، جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا ہے نہ اس خدا کے حکم میں بدل آ سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ انہیں یہ یقین تھا۔ اگر آج ہم گناہ کرنے کے بعد اپنے اس گناہ کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، گواہ بناتے پھرتے ہیں، تو یاد رکھ لیں کہ ہم جو ہے اللہ کی رضا نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کو موڑ رہے ہیں۔ ایک تو گناہ کرتے ہیں اور دوسرا پھر اس گناہ کے اوپر اتراتے ہیں اور پھر اس گناہ کو لوگوں میں بتاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اس گناہ کا گواہ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں جب گواہ زیادہ بن جاتے ہیں تو پھر کریم خدا معاف نہیں کرتا، پھر کریم خدا معاف نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ملتا ہے، ہو سکتا ہے اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل ہو۔ آج جو ہے زنا کرنے والا وہ بھی چوکو چوکوں میں بتاتا ہے، اور شراب کو وہ بھی جو ہے وہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر شراب پی ہے، ایسا سرور ایسا کیف آیا ہے، میں نے فلاں ایسا کام کیا ہے، فلاں سود سے مجھے بڑا پرافٹ آیا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو ایسے جو ہے وہ نیچا کر دیا ہے، اس کی زمین لے لی ہے، اپنی بہن کو میں نے حصہ نہیں دیا، بیٹی کو حصہ نہیں دیا، میں نے اسے، یعنی کہ پھر وہ بتاتا پھرتا ہے گناہ اور اس گناہ کو آگے شیئر کر رہا ہے، آگے بتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو دور پر اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں، ایک عورت راستے میں ملتی ہے، کیا کلیم اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ کلیم اللہ سے پوچھنا کیا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ موسیٰ کلیم نے اللہ سے کلام کیا، عرض کیا باری تعالیٰ راستے میں ایک عورت ملی، وہ کہہ رہی تھی اللہ سے پوچھنا کیا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اللہ نے فرمایا ہے میرے کلیم اسے بتا دینا کہ تو جنتی ہے۔ موسیٰ کلیم آئے، عورت ملی، کہا اللہ نے فرمایا ہے تو جنتی ہے، چلی گئی واپس۔ موسیٰ کلیم اپنے کام پر گھر میں یا تبلیغ خدا میں، پھر 2 دن گزرے، پھر واپس آ رہے ہیں، پھر عورت کہتی ہے کلیم آج پھر پوچھنا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ کلیم نے اللہ سے کلام کیا، عرض کیا مولا وہ پوچھ رہی تھی جنتی ہے جہنمی ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ بتا دینا کہ وہ جنتی ہے۔
پھر بتایا موسیٰ کلیم نے کہ تو جنتی ہے۔ پھر اس عورت نے کہا اے کریم ذرا بتا میں کیسے جنتی ہو سکتی ہوں، میں نے زنا کیا، میں اس زنا سے حاملہ ہوئی، اور پھر جب میں نے وہ بچہ جنا اور پھر میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا، ایک زنا کا گناہ، اور پھر ایک گناہ اس کا کہ جس کی میں امانت تھی، جس کی میں عزت تھی، اس کی امانت میں نے خیانت کی، امانت میں خیانت کرنے کا گناہ، زنا کا گناہ، اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ تو بے گناہ تھا، میں نے اسے بھی قتل کر دیا، تو لہٰذا اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود میں جنتی کیسے ہو سکتی ہوں، میں جنت میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کا یہ کہنا تھا۔ موسیٰ کلیم نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اس عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم جس عورت کے بارے میں تو پوچھنا چاہ رہا ہے آج اسے جا کر بتا دینا کہ وہ جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے۔ موسیٰ کلیم نے عرض کیا باری تعالیٰ 2 مرتبہ پہلے پوچھا، تو نے فرمایا ہے کہ جنتی ہے، جنتی ہے، اب کیوں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے؟ فرمایا کریم اس لیے پہلے اس نے جو گناہ کیے تھے اس کا پردہ میں خدا کے ہاں تھا، اس کے اوپر میں خدا گواہ تھا، میں نے اسے دیکھا، میں جانتا تھا، اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے زنا کیا، اس نے امانت میں خیانت کی، اس نے بچے کو قتل کیا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ کریم آج اس نے تجھے بھی گواہ بنا لیا ہے، اور ساتھ جتنے جو اور تھے انہوں نے سنا تو وہ بھی گناہ میں اس کے جو ہے وہ گواہ بن گئے ہیں، لہذا میں خدا کو اب گوارا نہیں ہے جو زمین پر اتنے گواہ بنا لے اور پھر میں اس کے معاف کر دوں۔ آج اسے جا کر بتا دینا کہ تیری بخشش نہیں ہے، تو جنتی نہیں ہے بلکہ تو جہنمی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے گناہ پر توبہ کرنا یہ مومن بندے کی صفت ہے، اور گناہ پر اترانا اور گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس گناہ کے اوپر خوش ہونا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ دوسرا التائبون العابدون، مومن کی جو دوسری صفت ہے فرمایا ہے وہ ہے عبادت کرنا۔ مومن ایک تو اللہ سے بار بار توبہ کرنے والا ہوگا، استغفار کرنے والا ہوگا، دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ کبھی دیکھیں گے وہ نماز پڑھ رہا ہے، باجماعت پڑھ رہا ہے، کبھی دیکھیں گے وہ نماز تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی دیکھیں گے وہ نماز فجر پڑھ رہا ہے، کبھی دیکھیں گے کہ وہ نماز اشراق پڑھ رہا ہے، کبھی دیکھیں گے وہ نماز چاشت پڑھ رہا ہے، کبھی دیکھیں گے وہ نماز ظہر پڑھ رہا ہے، تو کبھی دیکھیں گے وہ نماز نوافل ادا کر رہا ہے، کبھی وہ دیکھیں گے وہ نماز عصر فرض پڑھ رہا ہے، تو کبھی اسے دیکھیں گے وہ نماز عصر کی غیر موقوتہ سنتیں بھی پڑھ رہا ہے، کبھی دیکھیں گے وہ نماز مغرب پڑھ رہا ہے، کبھی دیکھیں گے کہ نماز مغرب کے بعد وہ نماز اوابین بھی پڑھ رہا ہے، کبھی دیکھیں گے وہ نماز عشاء پڑھ رہا ہے، تو کبھی دیکھیں گے کہ وہ نماز عشاء کے بعد اگر رمضان المبارک ہے تو نماز تراویح پڑھ رہا ہے، اگر نماز تراویح رمضان مبارک نہیں ہے تو پھر وہ نماز نوافل ادا کر کے اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا بتائیے لجپال نبی کے بارے میں، لجپال نبی کی شان اور عظمت اور ان کی صفت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے لجپال نبی کی ہر ادا خاص ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اعلیٰ و افضل ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آرام کم کرتے تھے، اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے۔ لجپال نبی آئے اور آ کر بستر پر تھوڑی دیر آرام کیا اور اٹھ کر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے مصلی پر تشریف لانے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر اور آرام کر لیجئے۔ لجپال نبی نے فرمایا عائشہ میں اس خدا کا شکر کیوں نہ کروں، اس خدا کی عبادت کیوں نہ کروں، اس خدا کا ذکر کیوں نہ کروں جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس خدا نے یہ ساری کائنات کی سرداری میں محمد کو عطا فرمائی۔ فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا دیا، حالانکہ گناہوں سے معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، معصوم عن المحفوظ ہے، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی بدی، ہر طرح کی علائش سے آپ پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، کوئی گناہ بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتا، شیطان بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ پھر بھی اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ سے استغفار کرنے والے لجپال فرماتے ہیں، لجپال نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں محمد اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور پھر سب سے زیادہ آپ جو ہے وہ اللہ کی بندگی و عبادت کرتے ہیں۔ یہ دوسری صرف عبادت گزار ہے۔ یاد رکھ لیں اگر کوئی بندہ مومن ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے میں مومن والی صفات ہوں تو وہ مومن والی صفاتوں کو اپنے اندر شمار کرے، کوشش کرے کہ میں وہ کروں جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو۔
تو پھر وہ صفتیں جب پائی جائیں گی تو پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین، اس کے لیے خوشخبری ہے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، یہ قبر میں بھی کامیاب ہوگا، اور پھر انشاءاللہ بفضل خدا وہ حشر کے دن بھی، میدان محشر کے دن بھی وہ سرخرو ہو کر اٹھے گا، جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب کئیوں کو جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ نامہ اعمال مل رہا ہوگا اور حکم ہو رہا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو، اور جو کامیاب ہوں گے انہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہوگا اور حکم ہوگا یہ بندے، یہ بچے، یہ بالغ، یہ مرد، یہ عورتیں، یہ جو ہے یہ پاک ہیں، لہذا یہ کامیاب ہیں، ان کے لیے جنت کو کشادہ کر دو، ان کے لیے راستوں کو ہموار کر دو تاکہ یہ گزریں اور جنت میں جائیں، اور جنت میں جو میرے انعام و اکرام ہے اس سے یہ فائدہ حاصل کریں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔